الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا بیان چل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ بھی آپ کی رحمت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی سنت ہمارے لیے قائم نہ فرماتے تو ہمارے لیے عمل، دین پہ عمل دشوار ہو جاتا، ہم بے راہ ہو جاتے، بے عمل رہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نے ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دیا، اور اللہ کے یہاں جو عمل اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہو وہ مقبول نہیں ہے. اللہ کے یہاں مقبول اور محبوب وہی عمل ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. بدعت نامقبول ہے. قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت کیجیے. فرمایا گیا کہ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جس کا مقصد زندگی صرف دنیا ہی ہو، جس کا مقصد زندگی صرف دنیا ہے، تو ہم اس دنیا میں اسے جلد عطا کر دیتے ہیں، ہم اس دنیا میں اسے دے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں کہ سب کو ملے اور اس کی مراد کے مطابق ملے. جسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسی دنیا میں اسے دے دیتے ہیں. لیکن آخرت میں جہنم ہے اور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوگا. ومن اراد الآخرہ، اس کے مقابل جس کا مقصد زندگی آخرت ہے، جو فکر آخرت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر وہ مومن بھی ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو ایسے لوگوں کی سعی، ایسے لوگوں کا عمل اللہ کے یہاں قابل قدر ہے اور باعث اجر ہے. یہاں یہ جو بات فرمائی گئی عمل کے قبول ہونے کے لیے کہ ومن اراد الآخرہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے. کوئی بھی انسان نیکی کر رہا ہے تو اس کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات ہونی چاہیے، نیت درست ہو. وسعی لہا، اور دوسری چیز اس کے لیے کوشش کرے. یعنی نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، بڑی اونچی اونچی نیتیں ہیں لیکن عمل نہیں ہے.
یہ بھی کافی نہیں، نیت کرے، صحیح نیت کرے، اور پھر اس کے لیے پھر عمل بھی کرے۔ اور عمل کیسا کرے؟ سعیہا، جیسا اس کے لیے عمل کرنا چاہیے، سعی کرے جیسی سعی ہونی چاہیے۔ یہ سعی کیسی ہونی چاہیے؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، اس کے مطابق وہ کوشش کرے۔ یہ تین چیزیں۔ اور پھر وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کے ساتھ نیت درست ہو، عمل ہو، اور عمل سنت کے مطابق ہو، تو ایسے اعمال، ایسی نیکیاں اللہ کے یہاں مقبول اور ماجور ہوا کرتی ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو اللہ اسے قبول نہیں فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سنو سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین کلام وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ یعنی حکم اللہ کا لو، کتاب اللہ سے لو، اور اس حکم پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرو۔ فرماتے تھے کہ شر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو نئے نئے گھڑ لیے جائیں، خواہ عقیدہ نیا گھڑ لیا جائے، عمل میں نیا انداز اختیار کیا جائے، یا بات ایسی کی جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ تو جو بھی محدثات ہیں، نئی نئی باتیں ہیں، نئے نئے انداز ہیں، یہ اللہ کے یہاں بدترین ہیں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت، دین کے بارے میں ہر بات جو نئی گھڑی جائے وہ گمراہی ہے۔ یہ بات تھی جو خطبہ جمعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے۔ اس سے کچھ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ سنت کی پیروی کن کن چیزوں میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے فرمایا، یا بنیا، بیٹا، یعنی بڑے پیار سے نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل، بیٹا اگر ہو سکے کہ تیری صبح و شام اس حال میں ہو کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تو یوں زندگی گزارے کہ تیرا دل دوسروں سے صاف ہو، دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی کدورت نہ ہو، ففعل، تو اپنی زندگی یوں گزار کہ دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ پھر یہ فرمایا، یا بنیا وذالک من سنتی، میرے بیٹے یہ میری سنت ہے کہ اپنا دل پاک رکھنا، دل کو کینے سے خالی رکھنا، یہ میری سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنت کا تعلق صرف عمل سے نہیں بلکہ اپنے دل کے جذبات سے بھی ہے، اپنے اخلاق سے بھی سنت، اخلاق میں بھی سنت۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اجر کیا ہے کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اس نے دراصل مجھ سے محبت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تبھی تو آپ کی سنت سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ آپ سے محبت کا تو دعویٰ ہے،
لیکن آپ کی سنت کی کوئی پرواہ نہیں، سنت کا تارک ہے، دعویٰ ہے محبت کا، تو ایسی محبت بارگاہ رسالت میں مقبول نہیں ہے۔ جب محبت ہے تو پھر آپ کی سنت پر عمل ہے۔ فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور میری سنت سے محبت دراصل مجھ سے محبت ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بہت بڑی فضیلت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتباع سنت پر عطا فرمائی ہے۔ تو اس تفصیل سے یہ بات سامنے آئی کہ سنت کا دائرہ وسیع ہے، عقائد میں بھی سنت، عبادات میں بھی سنت، معاملات میں بھی سنت، معاشرت میں بھی سنت، اخلاق میں بھی سنت کی پیروی ضروری ہے۔ ایک اور اجر اس سن لیجیے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری سنت کو اپنایا ایسے وقت میں جب میری امت اس سنت کو چھوڑ چکی ہو، ایسے وقت میں جو میری سنت کو اپناتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ 100 شہیدوں کا ثواب، بہت بڑی فضیلت۔ بس آج یہ حدیث سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب کیسی سنتوں پہ ملتا ہے۔ کچھ سنتیں تو ایسی ہیں کہ جن پر عمل آسان ہے، ثواب اس پر بھی ہے، لیکن یہاں جن سنتوں کا ذکر ہے، جس سنت کا ذکر ہے، یہ ایسی سنت ہے جسے معاشرے میں نظر انداز کر دیا گیا، ایسی سنت جس پر عمل نفس کے لیے دشوار ہے، ایسی سنت جس پر عمل کرنے والے کو لوگ بیکورڈ، پسماندہ اور زمانے کے چلن سے ناآشنا سمجھتے ہیں، ایسی سنت جو اپر کلاس میں داخل ہونے سے، کاروبار میں ترقی سے اور فیشن کی دنیا میں رکاوٹ سمجھی جائے، ایسی سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اب اس کی چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے سچ بولنا سنت ہے، سچ بولنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم جانتے ہیں کہ وحی کے نزول سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے۔ تو جب معاشرے میں جھوٹ کا چلن ہو جائے، جھوٹ کا چلن، اور لوگ جھوٹ کو چالاکی سمجھنے لگ جائیں اور جھوٹ کو لوگ سیاست قرار دینے لگ جائیں، تو ایسے وقت میں سچ بولنا یہ 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے۔ اور جیسے امانت کا حق ادا کرنا، امانت کا حق ادا کرنا، اسے وقت پر اور پورا لوٹانا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ جب امانت کے بارے میں لوگ کوتاہ ہو جائیں، اور امانت خواہ حصی ہو یا امانت کسی ذمہ داری کی صورت میں ہو، اسے وقت پر اور پورا لوٹانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں تو گاہک سے خوش اخلاقی سے پیش آنا سنت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل اکثر و بیشتر جب جاتے ہیں کسی شاپ میں، تو شاپ کیپر
بڑے روکھے انداز میں ملے گا، روکھے انداز میں۔ یہ ہندوؤں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ گاہک آتا ہے اسے کہتے ہیں بھگوان ہے، اس کا قدر کرتا ہے چاہے وہ کچھ لے یا نہ لے۔ اور ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، مسکرا کر ملیں۔ کوئی چیز لیتا ہے نہیں لیتا، میں نے خود ایک شاپ کیپر سے سنا اتر جاؤ میری دکان سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر وہ پریشان ہوا، مجھ سے بات کہی، جب میں نے ڈیٹیل میں پوچھا تو کہا کہ یہ واقعہ ہوا، تو میں نے کہا جب تم نے خود آئے ہوئے رزق کو ٹھکرایا ہے تو اب بھگتو، کیا کیا جا سکتا ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ تو خوش اخلاقی سے پیش آنا، گاہک سے خوش اخلاقی سے بات کرنا سنت ہے۔ بیچی ہوئی چیز واپس لے لینا یہ سنت ہے۔ آپ نے دیکھا اکثر بلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بیچی ہوئی چیز واپس نہیں لی جائے گی، حتیٰ کہ ابھی آپ شاپ سے باہر نکلے اور کچھ خیال آیا آپ واپس کرنا چاہتے ہیں، نہیں لیں گے، بیچی ہوئی چیز واپس نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من اقال بیع اخیہ اقال اللہ عثراتہ یوم القیامہ، جو اپنے بھائی سے بیچی ہوئی چیز، جو اپنے بھائی کو جو بیچی ہوئی چیز ہے اس سے واپس لے لیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی سزا واپس لے لے گا۔ کاروبار کرتے ہوئے انسان اپنی آخرت اور اپنی جنت بنا سکتا ہے۔ گاہک کی لا علمی سے فائدہ نہ اٹھانا، گاہک بھولا ہے، اسے پتہ نہیں مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے، تو اس کی لا علمی سے فائدہ نہ اٹھانا یہ سنت ہے۔ لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اچھی شکل و صورت کا حامل ہے، یہ مجھے صحیح ریٹ پر چیز دے گا، اور اس نے 10 انچ گہرا چھرا مارا ہوتا ہے، وہ پچھتاتا ہے کہ وہ میں کہاں چلا گیا، اور اگر اس کا تعلق کہیں دین سے ہے وہ دین سے بھی متنفر ہو جائے گا۔ تو گاہک کی لا علمی سے فائدہ نہ اٹھانا یہ سنت ہے۔ کسی چیز میں نقص ہے، عیب ہے، کوئی بھی چیز اس میں نقص ہے یا عیب ہے تو بتا دینا یہ سنت ہے، یا اس کی قیمت کم کر دینا یہ سنت ہے۔ پورے ریٹ کے اوپر معیوب چیز، ناقص چیز فروخت کر دینا یہ دھوکہ ہے، اور جتنی قیمت زائد لے رہا ہے وہ حرام ہے اس کے لیے۔ اسی طرح جو جس منصب پر ہے، جو جس منصب پر ہے اسے اس کے لیے اپنے منصب کا حق ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اپنے منصب کا حق ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ نے خدمت خلق کی ذمہ داری سونپی ہے تو اس ذمہ داری کو لوگوں کی راحت کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ لوگوں کی اذیت کے لیے۔ لوگوں کو اپنے عمل اور اپنے قول سے راحت پہنچانا یہ سنت ہے۔ ٹریفک میں دوسروں کو راہ دے دینا یہ سنت ہے۔ خیال فرما رہے ہیں کہ سنت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ ٹریفک میں دوسروں کو راہ دے دینا یہ سنت ہے۔ ٹریفک رولز کی پابندی کرنا یہ سنت ہے۔ ٹریفک رولز کی پابندی کرنا یہ سنت ہے۔ کبھی دیکھا کیجئے کہ جب ہائی بیم پر لائٹ رکھی ہوئی ہو تو سامنے والے کا کیا حال ہوتا ہے، گاڑی نظر نہیں آتی۔ آج ہی میں ایک صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، ایک بڑے نعت خواں تھے، وہ ہائی بیم کی وجہ سے ٹریفک حادثے کے شکار ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا آدمی، قیمتی آدمی،
جان سے چلا گیا، صرف اس لیے کہ ہم نے ہائی بیم پہ لائٹ رکھی ہوتی ہے۔ صرف جہاں ضرورت ہے وہاں پر تو ہائی بیم پہ لائٹ کی جا سکتی، لیکن لو بیم پہ رکھنی چاہیے تاکہ دوسروں کو نظر آئے، سامنے والے کو نظر آئے کہ گاڑی کون سی آ رہی ہے اور کیا چیز ہے، کتنا راستہ ہے۔ تو ٹریفک رولز کی پابندی کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح اپنے جلسوں جلوسوں کے لیے راستوں کو بند نہ کرنا یہ سنت، راستے کھلے رکھنا یہ سنت، انصاف کرنا یہ سنت ہے۔ جو جس درجے میں ہے، جس کے پاس جتنا منصب ہے، گھر میں بھی انصاف کرنا، کورٹ میں انصاف کرنا، اپنے ادارے میں، اپنے آفس میں انصاف کرنا یہ سنت ہے۔ سچی شہادت دینا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے سچی شہادت دینا۔ مظلوم کا ساتھ دینا، مظلوم کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا یہ سنت ہے۔ یعنی ظالم کا ساتھ نہ دیا جائے، مظلوم کا ساتھ دیا جائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ نماز ہو جاتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے تو 27 گنا ثواب، یہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اسی طرح مردوں کو، عورتوں کو پردہ پوش لباس پہننا سنت ہے۔ یہ ٹرانسپیرنٹ لباس، ٹائٹ لباس، خواہ مرد پہنے یا عورت پہنے، جس سے جسم اور اعضائے جسم نمایاں ہو رہے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ لباس کو ساتر ہونا چاہیے، قرآن پاک میں موجود ہے، یواری سوآتکم وریشا، ساتر ہونا چاہیے۔ لباس پہن کر بھی انسان آدھا ننگا ہے، اس لباس کا کیا فائدہ؟ تو سنت ہے کہ لباس پردہ پوش ہو۔ اسی طرح مردوں کو مردانہ ہیئت اپنانا اور عورتوں کو زنانہ ہیئت اپنانا یہ سنت ہے۔ مرد عورتوں جیسا لباس پہننا شروع ہو گئے، عورتیں مردوں جیسا لباس پہننا شروع ہو گئیں، بالوں کا سٹائل ایسا ہو گیا کہ پتہ نہیں چلتا کہ ہی ہے یا شی ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہر اللہ نے جسے جو بنایا ہے اسے اپنی تخلیق پر خوش رہنا چاہیے اور اپنی تخلیق کے مقاصد کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کا اجتماع الگ الگ کرنا سنت ہے۔ عورتوں کا اجتماع الگ ہو، مردوں کا اجتماع الگ ہو، تعلیم ہو یا آفس ہو، اختلاط درست نہیں ہے، اور اسی اختلاط کے نتیجے میں خرابیاں ہیں جو اسی ہفتے میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ سب اسی اختلاط کی وجہ سے۔ یہ مسجد ہر چیز کی درسگاہ ہے، زندگی کی درسگاہ مسجد ہے۔ جماعت ہوتی ہے مسجد میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اختلاط نہیں تھا، اور سنت ہے یہ۔ مردوں کی صفیں آگے ہوں، عورتوں کی صفیں اس سے پیچھے ہوں، درمیان بچے ہیں تو درمیان میں ہوں، یہ سنت ہے۔ تعلیم ہوتی تھی، مرد الگ بیٹھتے تھے، عورتیں الگ بیٹھتی تھیں۔ بیعت فرماتے تھے، مرد بیعت کرتے تھے آن حضرت کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے، لیکن عورتیں ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتی تھیں اور نہ ہی بے حجاب ہو کر بیٹھتی تھیں، پس پردہ بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوا کرتی تھی۔ تو مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع یہ خلاف سنت ہے۔ مردوں کا عورتوں کو دیکھ کر اور عورتوں کا مردوں کو دیکھ کر نظر جھکا لینا سنت ہے۔ مردوں کا عورتوں کو دیکھ کر اور عورتوں کا مردوں کو دیکھ کر نظر جھکا لینا یہ سنت ہے۔ اقبال نے بال جبریل میں فرمایا کہ پاک نگاہ ہے تیری تو پاک ہے دل بھی،
پاک نگاہ ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ دل کو حق نے کیا ہے نگاہ کا پیرو۔ اسی طرح مرد ہو یا عورت، نامحرم کے ساتھ تنہائی سے بچنا سنت ہے۔ نامحرم کے ساتھ تنہائی سے بچنا یہ سنت ہے۔ ہمسائے سے حسن سلوک رکھنا سنت ہے۔ اب یہ ایک عام ہوتا جا رہا ہے، ہر آدمی اپنے گھر کے اندر بند ہے، معلوم نہیں میرے پڑوس میں کون رہتا ہے یہ بھی پتہ نہیں، ڈیتھ ہو گئی ہے تب بھی پتہ نہیں۔ میں خود اپنی آنکھوں سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کیا یہ ہو رہا ہے، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک سنت، خواہ امیر ہوں یا غریب ہوں۔ اتنا ہمارے ہاں ہوتا ہے، امیر اگر رشتہ دار ہے ان کا تو خیال رکھا جاتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، لیکن اگر رشتہ دار غریب ہیں کوئی پتہ نہیں۔ تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی یہ سنت ہے۔ اسی طرح ہر کام میں سادگی سنت ہے، ہر کام میں سادگی سنت ہے، اور ہر کام میں میانہ روی یہ بھی سنت ہے۔ آپ ان دو جملوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور دیکھیے کہ اس سنت پر عمل کرنے سے ہماری زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے۔ یتیموں، بیواؤں، غریبوں، بے سہاروں کا سہارا بن جانا سنت ہے۔ اور اس کی ایک اچھی صورت یہ ہے، کوئی ایسا سٹور ہو کہ جہاں مستحقین کو تحقیق کر لی جائے، مستحقین کو روزمرہ کی اشیاء ضروریہ آدھی قیمت پر یا اس سے بھی سستی فراہم کی جائے، عزت نفس بھی برقرار رہے گی اور آخرت بھی ہمارے لیے، آخرت میں بھی نجات ہوگی۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا سنت ہے، مقروضوں کا قرض ادا کر دینا سنت ہے، کسی بے گناہ قیدی کو رہائی دلوانا سنت ہے، کسی بے روزگار کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دینا یہ سنت ہے، اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملنا، خوش کلامی سے بات کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح اہل اسلام اور مملکت اسلام کی خیر خواہی سنت ہے، مملکت اسلامیہ کی خیر خواہی سنت ہے، ملک میں امن قائم رکھنا اور فساد کو مٹانے کی کوشش کرنا یہ سنت ہے، شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے حسن سلوک سنت ہے، اسلامی اقدار کے مطابق اولاد کی تربیت کرنا یہ سنت ہے، بہت اہم سنت ہے۔ عورتوں کا گھر سے باہر نکلتے ہوئے اور نامحرم مردوں سے حجاب کرنا یہ سنت ہے، عورتوں کا حجاب کرنا، حجاب عورتوں کے لیے یہ سنت ہے، بہت اہم ہے۔ یہ حجاب عورت کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک عام طور پر یہ وسوسہ پھیلایا جاتا ہے کہ اگر حجاب ہوگا تو عورت ترقی نہیں کر سکتی، تو حجاب عورت کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اقبال ارمغان حجاز میں دختران ملت سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضمیر عصر حاضر بے نقاب است، کشادش در نمود رنگ و آب است۔ عصر حاضر کا ضمیر ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، اور اس کا مزاج کیا ہے؟ اس عصر حاضر کا مزاج یہ ہے کہ میک اپ کیا جائے اور دکھایا جائے، عصر حاضر یہ چاہتا ہے۔ لیکن عورت سے خطاب ہے کہ جہاں تعبیز نور حق بیاموز کہ او باست تجلی در حجاب است۔ اگر اے دختر ملت تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا نور اور تیری تربیت اور تیری ترقی سے جہان آشنا ہو، تو یہ جہاں تابی اللہ سے سیکھ، یہ جہاں تابی اللہ سے سیکھ کہ اللہ کا نور پورے جہان پر چھایا ہوا ہے لیکن خود حجاب میں ہے۔ اسی طرح
مردوں کا داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، مردوں کا داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جو مردانہ حسن بڑھاتی ہے، داڑھی مردانہ حسن بڑھاتی ہے۔ دیکھیے، جس صنف میں داڑھی نہ ہونا حسن ہے، جس صنف میں داڑھی نہ ہونا حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر داڑھی نہیں اگائی، اور مرد کے چہرے پہ داڑھی اگائی ہے۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ اس دنیا میں مرد کا حسن داڑھی رکھنے میں ہے، مرد کا حسن داڑھی رکھنے میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتب فقہ میں داڑھی منڈوانے کو مسلح کہا گیا۔ مسلح شکل بگاڑنا، یعنی داڑھی منڈوانا یہ گویا شکل بگاڑنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شیو کا رواج ہو گیا تو لوگ اس بگاڑ کو حسن سمجھنے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو فطرت کا تقاضا اور سنت انبیاء علیہ السلام قرار دیا۔ ان میں ختنہ اور داڑھی بڑھانا بھی ہے، داڑھی رکھنا یہ سنت ہے۔ تو شرعی طور پر مرد کے لیے جیسے ختنہ سنت ہے، اسی طرح داڑھی بھی سنت ہے۔ لیکن ہم لوگ ختنے کی سنت کو تو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسے مسلمان ہونے کی علامت بنا لیا کہ اگر کسی کا ختنہ نہیں ہے کہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ کافر ہے، حالانکہ حکم یہ نہیں ہے، سنت ہے۔ تو ختنے کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور داڑھی کے بارے میں ہم شدید کوتاہی میں مبتلا ہیں اور غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ سنت ہی تو ہے، اجی سنت ہی تو ہے، اگر داڑھی نہ بھی رکھی تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سنت کی بھی درجات ہیں۔ کئی سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، جیسے عصر کی 4 رکعات سنت ہیں، پڑھ لیں لیکن غیر مؤکدہ، پڑھ لیں ثواب ہے، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں بھی سنت ہیں، لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ مؤکدہ ہے، اور اتنی شدید تاکید ہے کہ فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں، یہ 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ لا تدعوا رکعتي الفجر وان طردتكم الخيل، دیکھو یہ فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، خواہ گھوڑے تمہیں روند رہے۔ مسند احمد میں، ابو داود میں یہ روایت موجود ہے۔ تو بس داڑھی کی سنت بھی ایسی ہی مؤکدہ ہے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اب حدیث کا دوسرا حصہ وہ بھی سماعت کر لیجئے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جن کا چلن کم ہو رہا ہے، اس پر ثواب ہے 100 شہیدوں کا۔ وجہ یہ ہے کہ شہید تو ایک مرتبہ جان سے گزر گیا، شہادت کی عزت اور فضیلت پا گیا، لیکن یہ شخص جو متروک سنت کو یا کم مروج سنت کو اپناتا ہے، اپنے عمل سے اسے زندہ رکھتا ہے، اسے طنز کے کتنے تیر سہنے پڑتے ہیں اور دوستوں عزیزوں کے کتنے طعنے اسے برداشت کرنے پڑتے ہیں، کتنا دنیاوی خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، لوگوں کی باتوں سے اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے، اور اس کا نفس کتنی مرتبہ شہید ہوتا ہے یہ وہی جانتا ہے جس پر گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ مرتا نہیں، گھائل ہو کر بھی زندہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ اس سنت پر عمل کرنے سے اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عمل مشکل ہے، عمل مشکل ہے، لیکن ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اقبال کی بات سن لیجئے،
فرماتے ہیں کہ بمنزل کوش مانند مہ نو، دری نیلی فضا ہر دم فزوں شو، جیسے نیا چاند وہ منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی طرح تم بھی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کوشش کرو اور اسی فضا میں ہر دم بڑھتے چلے جاؤ۔ مقام خویش اگر خواہی دری دیر، اس جہان میں اگر تم اپنا مقام چاہتے ہو، اللہ کے یہاں اپنا مقام چاہتے ہو، تو بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، تو اللہ سے دل لگاؤ اور مصطفیٰ کی راہ پہ چلو، تم اللہ کے یہاں بھی عزت پاؤ گے، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔